وحدہ لا شریک کے کرم فضل اور اس کی عنایت سے اللہ کی بارگاہ میں حمد اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے، اللہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان عبادات میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ واجب، مگر دونوں ہی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات فرض کی ہیں، کچھ واجب کی ہیں، مگر دونوں ہی ضروری ہیں۔ بعض کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، بعض کا تعلق اس کے مال سے ہے، بعض جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں وہ بدنیہ کہلاتی ہیں، اور جن کا تعلق مال سے ہے وہ عبادات مالیہ کہلاتی ہیں۔ مالی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت کا نام قربانی ہے۔ قربانی کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن ہم یہاں صرف اس قربانی کے ضروری فضائل و مسائل ذکر کریں گے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہیں۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، القربان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ عرف میں قربانی بمعنی ذبیحہ کے استعمال ہوتا ہے۔ قربانی کا آغاز کب سے ہوا جی؟ تخلیق انسانیت کے ساتھ آغاز سے ہی انسان میں قربانی کا جذبہ کار فرما ہے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ان کی قربانی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور ارشاد باری تعالی ہے، اذ قربنا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ جب دونوں نے ایک نیاز قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ ایک دوسرے سے بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا کہ جو خوف خدا والے ہیں اللہ انہی سے قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اہل تقوی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ ان آیات مقدسات سے پتہ چلی یہ بات کہ قربانی آج سے نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی ذات گرامی اس وقت سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ ان کے پہلے بیٹوں نے قربانی دی، اور یہ ثبوت ہمیں قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی اصل مقصد ہے قربانی کا۔ شوخی مارنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اس کا مقصد یہ نہیں۔ مقصد تقوی ہے، مقصد پرہیزگاری ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ میرے مالک کا فرمان ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہماری نمازیں بھی، ہماری زکاتیں بھی، ہماری قربانیاں بھی، سب کچھ کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی رضا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے،
ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم زندگیاں گزارتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم نیکیوں پر عمل کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تمام کا تمام ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قربانی صرف ہمارے اوپر نہیں فرض کی، ہر ایک امت، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر ایک امت کے اوپر میرے رب نے قربانی کو فرض فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، اس کی صورتحال الگ رہی ہے، ہماری امت میں صورتحال الگ ہے۔ کیا یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ قربانیوں کا خون، گوشت، کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کے ہاں پرہیزگاری پہنچتی ہے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے، نہ ان کے خون وہاں پر پہنچیں گے نہ گوشت پہنچیں گے۔ خون ہم نالیوں میں بہا دیتے ہیں، گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں کیا پہنچا؟ اللہ کے ہاں تقویٰ پہنچا، پرہیزگاری پہنچی، وہ اخلاص اور وہ محبت پہنچی جس جذبے کے تحت ہم نے قربانی کی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کہ پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے بھی یہ بات واضح کر دی قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں، رب کریم کو تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون کی قطعاً حاجت نہیں، وہ تو صرف دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں کس قدر اس کا خوف ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا خوف اور تقویٰ موجود ہے، اطاعت اور فرما برداری کے کتنے جذبات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، لیکن ان کا جی چاہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کو قربانی نہ کرنے کے باوجود محض حسن نیت کا ثواب مل جائے جو ریاکاری کی قربانی والوں کو بھی میسر نہ آئے۔ سادہ لفظوں میں غریب بندے کے اندر اس کے دل میں بھی یہ ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، یا اللہ میں بھی قربانی کروں، یا اللہ میں بھی قربانی کروں، میرے پاس پیسہ نہیں، اس بندے کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں ہے، اپنا تمام ضروریات زندگی کی اشیاء کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی تو کہتا ہے یا اللہ میں بھی قربانی کروں۔ تو اس کا وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ محبت، کئی ایسے جو صرف قربانی کو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ریاکار کی ریاکاری کو اللہ ضائع کر دے گا، اور اس غریب کی اخلاص اور محبت اور اس کے جذبے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان کے فدیہ میں ذبیحہ دے کر لوگوں کے لیے اس کو مقرر فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار سے نیک اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر انہیں ذبح کرنے کا حکم دے کر امتحان لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، جبکہ یہ بیٹا آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا اور وہ اس وقت تک آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ یہ سب کچھ بیٹے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دینے کے سبب ہوا۔ اب قرآن پاک کا وہ مقام جہاں پر یہ تفصیل سے ذکر ہے سورۃ الصافات ہے، اور 107 نمبر 100 سے لے کے 107 نمبر تک آیات مقدسات ہیں۔ ارشاد بانی تعالیٰ ہے رب ہب لی من الصالحین، اے پاک پروردگار عالم مجھے نیک اور لائق اولاد عطا فرما۔
دعا جب بھی کریں اللہ کے نبی کی اس دعا کو کریں، صرف اولاد نہیں مانگے، صرف اولاد نہیں مانگنی، نیک اور صالح اولاد مانگنی، تابعدار اور فرما بردار اولاد مانگنی ہے۔ قبلہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرما دے، فرما بردار اولاد عطا فرما دے، تو دنیا کے اندر ہی جنت کا نظارہ آ جاتا ہے۔ یا اللہ پتر دے دے، پتر دے دے، کوئی پتر وڈا ہو کے سرے جتیاں مارے پھر، یا اللہ پتر دے دے، تھی نہیں لینی، کوئی پتر نشئی بن جائے، شرابی بن جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، فراڈیا بن جائے، دھوکے باز بن جائے، صرف پتر نہیں منگنا۔ رب حب لی من الصالحین، پاک پروردگار عالم نیک تے صالح اولاد عطا فرما، نیک بھی ہوئے صالح بھی ہوئے۔ یا اللہ جب وہ جوان ہو، بڑا ہو، فرما بردار ہو، میں بات کہوں وہ بات مانے۔ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے، یا اللہ تیری عبادت کی ہے، مالک آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، مولا اس اطاعت کے بدلے ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، لائق اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے سائیں بیٹے بھی دے دیتا ہے، اولاد تو ہوتی ہے، بری بھی نہیں ہوتی لیکن سائیں ہو جاتی، ایسی اولاد بھی نہ عطا فرما۔ اولاد صحیح ہو، خوبصورت ہو، لائق ہو، تابعدار اور فرما بردار ہو۔ اللہ کے نبی نے بتایا دعا مانگنی تو اس طرح دعا مانگو، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا۔ میرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ حضرت جی بچوں کی عادت سے میں بڑا متاثر ہوں، بچے جب اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے مانگتے ہیں، نہ ملے تو پھر ماں باپ کے آگے رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ رو کے اپنی بات کو اپنے ماں باپ سے منوا لیتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ کیا ہم اپنے رب سے رو کے اپنی بات نہیں منوا سکتے؟ رب کہتا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، اگر ایک ماں تھوڑا سا رونا دیکھ کر تیری حاجت پوری کر دے گی تو ایمان سے بتا وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب تو اس کے بارگاہ میں رو کے التجا کرے گا کیا وہ تیری حاجت پوری نہیں کرے گا؟ اللہ دیتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ ماں دیکھتی ہے نا، یہ ماں دیکھتی ہے نا کہ بچہ ایویں فراڈیاں نال کر رہا ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے علی بیٹھ جاؤ۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے نا نہیں شور مچاتا ہے جذبے کے ساتھ، اس کے رونے میں جب اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے صداقت ہے، سچائی ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، حضرت اس وقت اس کی ماں اس کو دیتی ہے۔ ایویں چھوٹا موٹا رون ماں دے کن تے نہیں پیندا، اگرچہ میرا مالک کس سے بے نیاز ہے، لیکن حضرت جی مانگنا ہے نا تو پھر ڈھنگ سے مانگنا ہے، دل سے مانگنا ہے، اور پھر پورے زور کے ساتھ التجا کر کے مانگنا ہے، اللہ پھر دیتا ہے۔ ایویں یا اللہ دے دے۔ اچھا اب میں اکثر دیکھا ہوتا بیٹھے مسلے دے پیچھے ہوندے نے تو دعا کیویں کر رہے ہوندے نے، ادھر دیکھو مولانا دعا ہو رہی اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یہ دعا ہو رہی رب کو، رب بھی کہندا اچھا پترا ٹھیک تو منگنا ہی نہیں ساڈے کول، تینوں کیوں دیا میں، اے نہیں منگی دا، چکے ہاتھ نے کدی انگلوں نوں چھیڑ رہے ہیں، کدی داڑھی نوں چھیڑی جا رہے ہیں، کدی مچھاں نوں وٹ دیتی جا رہے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ایسے کرتے ہیں؟ اخلاص، توجہ، وہ جذبہ پھر اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل کے اندر جو جذبہ تھا، جو اخلاص تھا، آپ دیکھیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی پیارے خلیل نے مانگی دعا، اس کے اندر جذبہ بھی تھا، اخلاص بھی تھا، محبت بھی تھی، اس کے اندر تڑپ اور لگن بھی تھی۔ پھر رب ہب لی من الصالحین، اے پاک پروردگار عالم نیک صالح اور لائق اولاد عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ہم نے خوشخبری دے دی، آپ کی لگن سچی تھی، تڑپ سچی تھی، آپ کی دعا میں اخلاص تھا،
اس لیے ہم اب آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک لڑکا جو عقل مند ہے، لائق ہے، تابعدار ہے، وہ لڑکا عطا فرما رہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي، پھر وہ بچہ جب دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، اپنے بیٹے سے کہا انی ارى فی المنام، میرا بیٹا بات سن ادھر، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرا بیٹا میں نے دیکھا ہے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ آہا ہا ہا، کیا باپ ہے اور کیا بیٹا ہے، نہ اس باپ جیسا باپ ہے کوئی، نہ اس بیٹے جیسا کوئی بیٹا ہے۔ وہ بچے کا لڑک پن ہے، وہ بچے کا جو ہے شعور کا زمانہ ہے، وہ بچہ سمجھتا ہے۔ باپ اس کو کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل کا بیٹا ہوتا اس نے کہا ابا جی دماغ خراب ہو گیا، اج دا پیو ہوندا، اج دا منڈا ہوندا، انہیں ابا جی نو کی کہنا سی، اور پولیس نو فون کرو میرے پیو دا دماغ خراب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے پہلے یہ بات کہی رب ہب لی من الصالحین، اولاد بھی مانگی، نیک لائق اور تابعدار اولاد مانگی، پھر رب کہتا ہے ہم نے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے تابعدار اولاد عطا فرمائی۔ کتنی تابعدار اولاد، پیارے ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ بیٹا تابعدار اولاد، دل کا چین اولاد، دل کا سکون اولاد، پچھلی عمر کی اولاد، اس وقت تک کوئی اور اولاد بھی نہیں، اکلوتی اولاد۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں، اس وقت ابھی آپ کی اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ وہ بیٹا اکلوتا بیٹا اپنے باپ کو جواب دیتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے خلیل کے ساتھ ایک باپ۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہونے کے ساتھ کون ہیں؟ ایک بیٹے۔ باپ اور بیٹے کا ذکر ہے، قربانی انہی کی یاد کو تازہ کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سورۃ الصافات، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الصافات ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بھی ایک باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، وہ بھی نبی وہ بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، یہ بھی باپ بیٹا وہ بھی باپ بیٹا۔ اچھا، اولاد نیک نکل آئے، اس وقت بھی ماں باپ اس کو نہیں چھوڑتے، اولاد بری نکل آئے، نافرمان نکل آئے۔ قرآن بتاتا ہے نوح علیہ السلام باپ تھے، بیٹا ان کا کافر ہو گیا، کافروں کا ساتھی ہو گیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہے کہ یہ 3 مثالیں قرآن پاک سے کافی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے ماں اور بیٹے کا ذکر کیا ہے، وہ بھی معجزاتی طور پر۔
بی بی مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ کو ماں اور بیٹی کے اتنے واقعات نہیں ملیں گے. ماں اور بیٹے کا واقعہ ملا ہے ایک، اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن کثرت کے ساتھ جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کی محبت، تابعداری، ان کی قربانیاں، ان کی الفتیں، ان کی جدائیاں، یہ سارا ذکر آپ کو ملے گا. پھر کیا بات ہے جب قرآن پاک کے اندر پھر حدیث بخاری کے اندر بھی ایک واقعہ موجود ہے. ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت لگا دی. باپ بوڑھا تھا. بیٹے نے کہا کہ ابا جی جب بھی آتے میرے مال سے پیسہ لے لیتے، میری چیزیں لیتے. یہ طویل حدیث ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے. حدیث پاک کے اندر بھی باپ بیٹے کا ذکر آ رہا ہے، باپ کا تذکرہ آ رہا ہے، بیٹے کا تذکرہ آ رہا ہے. لیکن کیا بات ہے جب ہماری محافل ہوتی ہیں اس میں ماں کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، ابا جی کدھر گئے؟ بھائی سوال ہے نا. میں نے تو قرآن دیکھا نا جی، میں تو آپ کو قرآن و حدیث سے حوالہ دے سکتا ہوں نا کہ یہ دیکھو جی یہ اللہ کا پاک کلام ہے جی، اللہ کے پاک کلام کے اندر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے. میں تو آپ کو یہ حوالہ دے سکتا ہوں نا. باقی سوچنا تو ہمارا کام ہے نا کہ جب اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے حبیب نے ذکر کیا ہے، پھر ہماری محافل میں یہ ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ماں کی شان، اس کی عظمت کو میرے کروڑوں سلام. میری ماں کے جوتے میرے سر کا تاج. یہ نہ سمجھنا کہ میں معاذ اللہ ماں کی شان کا قائل نہیں ہوں. میری ماں کے قدم میری جنت، اس کے جوتے میرے سر کا تاج. لیکن حضرت میرے ابا جی بھی تو شان والے ہیں نا جی. میرے ابا جی کا کیا قصور ہے؟ کوئی فوت ہو شان ماں کی بیان کی جاتی ہے. بھائی ابا جی کے فوت ہونے پر ابا جی کی شان کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ شاعر شاعری لکھتے ہیں نا، جہاں پر ماں کی شان میں لکھتے ہیں وہاں پہ باپ کی شان کیوں نہیں لکھ سکتے؟ جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ 3 واقعات تو آپ سب نے بارہا سنے ہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، لیکن یہ 3-4 واقعات اس لیے میں نے آپ کو حوالے کے طور پر عرض کیا کہ یہ قرآن پاک کے اندر ہی ہیں. محنتیں ابا جی کریں، فالج کے مریض ابا جی بنے، ہارٹ اٹیک ابا جی کو آئے، سارا دن محنت مزدوری ابا جی کریں، اپنے تمام تر جذبات کو قربان ابا جی کریں، شان پھر امی کی. یہ تو زیادتی ہے نا. پھر کیا ہونا چاہیے؟ چلیں آپ اگر علیحدہ باپ کی فضیلت نہیں بیان کر سکتے تو قرآن نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک. ماں باپ کا اکٹھا ذکر کر دو. اگر تمہیں اکیلا باپ کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو پھر دونوں کا ذکر کر دو. اماں جی کا بھی کر دو، ابا جی کا بھی کر دو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ٹھیک ہے جی، والدین دونوں کا ذکر آ گیا. اگر تمہیں ایک کا اچھا نہیں لگتا، میں نے جب کہ حوالہ قرآن پاک سے عرض کیا ہے، تو پھر کیا کرو؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. ماں باپ کا اکٹھا کر دو. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، ماں باپ کا اکٹھا کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کا اکٹھا ذکر کر دو. لیکن یہ کہ ایک کا ذکر کرنا ایک کو چھوڑ دینا یہ زیادتی ہے. یا دونوں کا اکٹھا کرو، یا پھر موقع محل کے مطابق کرو، یا پھر جو قرآن کا اسلوب ہے، جس طرح قرآن نے اسلوب بیان کیا ہے اسی طرح کرو. یا تو باپ اور بیٹا اس کا ذکر کیا جائے، باپ کی فضیلت زیادہ بیان کی جائے. اگر باپ کی فضیلت نہیں سمجھ میں آ رہی تو ماں باپ کا اکٹھا کر دو. لیکن یہ کیا، جہاں پر جتنا زیادہ زور دیا گیا ہے اس کو اتنی شدت سے چھوڑ دیا گیا. نماز پر اللہ نے کتنی شدت سے زور دیا ہے بھائی. باقی جتنے بھی احکام ہیں ان احکام پر اتنی شدت کے ساتھ کیا اللہ کے احکام موجود ہیں جتنی شدت کے ساتھ نماز کے اوپر ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین فرامین، جن میں سے ایک میں خلاصہ عرض کروں. آقا جی نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر میں فرق کرنے والی کا نام نماز ہے. الحمدللہ. مومن اور کافر میں اللہ اکبر کتنی شدت کے ساتھ
اس کے اوپر زور دیا گیا نماز کے اوپر، اتنی ہی شدت کے ساتھ چھوڑ دیا گیا جتنی شدت کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نماز اتنی اہم ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اتنی شدت کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ اماں جی کی محبت سب کے دل میں ہے، اور جو گھر کا ستون ہے اس کی محبت کدھر گئی، اس کی الفت کدھر گئی؟ حضور اگر میں آپ کو حوالہ نہ پیش کر سکوں نا تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کو حوالہ پیش کریں تو پھر کم از کم سوچا تو جا سکتا ہے نا جی۔ ایک چیز میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ہاں البتہ کبھی بزدلی کر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان ایمان والا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بخیل تو نہیں ہوتا، ہاں البتہ کبھی بخل کر جائے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں نا جی، سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی ماں کا لال چیریٹی نہیں کر سکتا۔ انگریزوں میں سے، عیسائیوں یہودیوں میں سے کوئی ایک کرے نا جی، ان کا سارا معاشرہ ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ جس شدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہدیات پیش کرتے ہیں، ہمارے صرف پاکستان کے اندر نہیں، ہندوستان کے اندر دیکھیں، بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، تمام مساجد میں سے اکثر مساجد کا کیا صورتحال ہے؟ وہ ڈونیشن پر چلتی ہیں۔ اکثر مساجد وہاں پر ہدیات پیش کیے جاتے ہیں۔ بیواؤں کو سب سے زیادہ، بے روزگاروں کو سب سے زیادہ، مساجد کو، مدارس کو سب سے زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے؟ مسلمان دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی مسلمان بخیلی کر جائے، جمعے کی جھولی چل رہی ہو تو جیب میں باوجود پیسے ہونے کے چھڈو جی رہن جو، جیب بیچی پہ رہن، چنگی گل ہے۔ کبھی کبھی بندہ بخیلی کر جاتا ہے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، دل نہیں کرتا یار پیسے ہینڈ بھی نہیں دینے، بخیلی کر جائے۔ بزدل نہیں ہوتا، کبھی بزدلی کر جائے۔ بخیل نہیں ہوتا، کبھی بخیلی کر جائے۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضور نے اس پر شدت کے ساتھ بیان کیا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ یہ تو ایک چند پہلو میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ یعنی جس چیز کی شدت کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اتنی شدت کے ساتھ ہم اس چیز کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر باپ کی محبت بڑی شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، باپ کو ہم نے مائنس کر دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر شدت کے ساتھ نماز کے احکام بیان کیے گئے، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، شدت کے ساتھ۔ اتنی ہی شدت کے ساتھ ہم نماز چھوڑے بیٹھے۔ قرآن پاک کے اندر شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارا بھلا نہیں سوچیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو بڑے وہ ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے سوچ، جذبات، نظریات ایک جیسے ہیں، لیکن یہ مسلمان کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی عیسائی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی شدت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا کہ آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر حکم دیا گیا، آپ نے پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھو۔ فرض ہے پھر پڑھو، واجب ہے پھر پڑھو، سنت ہے پھر پڑھو، نفل ہے پھر پڑھو، مستحبات ہیں پھر پڑھو۔ اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا گئی ہے۔ بھائی کسی چیز کا تکرار اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے نا، کہ بار 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 ایک چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون ہے؟
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پھر قرآن کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا. سب سے بہترین یاری تو یہ یاری ہے، یہ ہیں سب سے بہترین یار. پہلے کہا یاری کس کے ساتھ لگانی ہے یہ میں یار بھی بتا دیا، اور اتنی شدت کے ساتھ بتایا کہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ، تو کم از کم ترین جو ہے وہ 5 مرتبہ نمازوں کے اندر بندہ سنتے نفل نہ بھی پڑھے تو فرضوں کے اندر ذکر ہے یا نہیں ہے؟ فرضوں کے اندر ذکر ہے یا نہیں ہے؟ جو سنتیں پڑھتے ہیں، جو واجبات پڑھتے ہیں، جو نوافل پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ یاری کس کے ساتھ لگانی ہے؟ نبیوں کے ساتھ، من النبیین والشہداء والصالحین، نیکوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. یاری کے 3 معیار مقرر کر دیے. یاری لگانی ہے نبیوں کے ساتھ لگاؤ، غلامی کرنی ہے نبیوں کی کرو، غلامی کرنی ہے شہداء کی کرو، صالحین کی کرو. ہم سیدھا سادہ لفظوں میں کہتے ہیں اگر کرنی ہے تو صدیق کے سردار صدیق کے ساتھ یاری لگاؤ، شہداء کے سردار سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ، سیدنا امام علی مقام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ یاری لگاؤ. اگر لگانی ہے تو ان کے ساتھ یاری لگاؤ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ یاری نہیں لگانی. اور پھر اینڈ میں اللہ کہتا ہے آمین بھی کہہ دیا کرو، یا اللہ اس کو قبول بھی فرما. جو ہماری زبانوں سے نکل گئے ہیں نا الفاظ، یا اللہ اس کو قبول بھی فرما. وہ جتنی شدت کے ساتھ جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہی احکامات میں سے ایک قربانی ہے، ماں باپ کی تابعداری ہے. یہ کتنی شدت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اس مضمون کو رب کریم ہر سال رپیٹ کروا رہا ہے. حج کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے اتنی شدت کے ساتھ. اور پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. بیٹے سے پوچھنے کے بعد بیٹے نے کہا ابا جی جس طرح آپ کی مرضی ہے، آپ کو جس طرح حکم ہوا آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے وہ پھر رکے نہیں، بات خواب کی تھی. اللہ کے نبی کے خواب میں یہ فلما اپنا قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھی ہے یہ بات. وہ خواب کی بات اتنی شدت کے ساتھ اللہ کا نبی کر رہا ہے کہ اس کو حقیقی زندگی کے اندر اپلائی کرتے ہوئے کہ میرے رب نے خواب میں بھی مجھے کہا ہے نا کہ پیارے خلیل یہ کام کرنا ہے، تو میں اس خواب کی بات کو بھی پورا کر کے دکھاؤں گا. مالک تیرے خواب کی بات بھی میرے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی کا خواب بھی دلیل ہے، وہی ہے. خواب کے اندر بھی اللہ اپنے نبی کو وہی کرتا ہے. تو پیارے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی بات کو اللہ کے خلیل نے اتنی شدت کے ساتھ پورا کیا، رب کو وہ اتنی پسند آ گئی. اب ہر سال حاجی حج کرے گا، ساتھ قربانی کرے گا. وہاں پر حاجی ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ بھی صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ بھی قربانی کرو. چلو بھائی تم بھی قربانی کرو. خواب کی بات کو کتنی شدت کے ساتھ سچ کیا. فلما اسلما وتلہ للجبین. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا نا تو اب بیچ میں شیطان بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا، ساری کہانیاں ہو گئیں. اللہ کے پیارے خلیل ذرا سے بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے کہ اس نے کہہ دیا چھوڑو رہنے دو، چلو ٹھیک ہے جی، ارادہ بدل دیا. نا اللہ کے خلیل نے ارادہ نہیں بدلا. جب اللہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ پیارا خلیل اب کسی کی بات نہیں سننے والے، اتنی دل جمعی کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ اور اتنی مستعدی کے ساتھ میرا یہ حکم پورا کر رہے ہیں کہ یہ کر کے رہیں گے، جب یقین کامل ہو گیا پھر رب سونا کہتا ہے کہ ہم نے پھر وہی نہیں کی، ہم نے ڈائریکٹ بات کی اپنے پیارے خلیل سے، ندا کی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے فوراً ندا کیا، اے پیارے ابراہیم، اے پیارے، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ اللہ کے بندے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چھوٹی سی بات تھی۔ حضرت میرا رب اس کو عظیم کہہ رہا ہے، بڑی آزمائش کہہ رہا ہے۔ اگر میرے رب نے اس کو عظیم کہا ہے نا، واقعتاً یہ عظیم تھا۔ اس کی عظمت کا اظہار آپ یہ دیکھیں کہ آج تک 2000 سال سے زیادہ ہو گیا قربانی چل رہی ہے، 1445 سال سے زیادہ اسلام کے اندر مسلمانوں کو قربانی کرتے ہوئے ہو گئے۔ یہ اتنی شدت کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اتنے اخلاص کے ساتھ کام کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی چھوٹی سی بات تھی۔ اور پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا دیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اولاد ہو تو ایسی ہو، باپ ہو تو ایسا ہو، جس چیز کو جس شدت کے ساتھ بیان کیا جائے اس کے اوپر اتنی ہی اہمیت کی ضرورت ہے، اس کو اتنی شدت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد، اپنے رسول کی اطاعت کے بعد ماں باپ کی اطاعت پر حکم دیا ہے۔ آج یاروں کے کہنوں پر ہم آ کے ماں باپ کے ساتھ تو لڑائی کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے کہنے پر ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے نمبر پر ہے۔ ہم یاروں کے کہنے پر، ہم دوستوں کے کہنے پر، ہم غیروں کے کہنے پر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے یاروں کی تو مان لیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کی تو مان لیں گے، ماں باپ کی چھوڑ جائیں گے۔ ایک بندے نے مسجد میں آ کے رونا شروع کر دیا، 1 گھنٹے تک جب روتا رہا، میں نے اس سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ میرے دل میں یہ چل رہا تھا اس بندے کو اپنے گناہوں پر ندامت ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا، اتنی شدت کے ساتھ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بڑا کریم ہے، معاف فرمائے گا۔ کہا جی مفتی صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے آج میرے بڑے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، مجھے اس بات کا دکھ کھائے جا رہا ہے، میری اولاد میرے منہ پہ تھپڑ۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جی میرا بیٹا وکیل ہے جی، میرا بیٹا۔ میں نے کہا اس کو کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی دین پڑھایا؟ وہ کہتے جی وقت ہی نہیں ملا، سکولیں پڑھاتے رہے، یونیورسٹیاں پڑھاتے رہے تھے، بس ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو میں نے کہا پھر اب آج روتے کیوں ہیں؟ آج کیوں روتے ہیں آپ؟ جب آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بات سکھائی ہی نہیں کہ کون سی چیز ضروری ہے، کون سی ضروری نہیں ہے، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، زندگی کے اندر کیا چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، کیا چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، جب آپ نے سکھایا ہی نہیں کس کے آگے بولنا ہے، کس کے آگے نہیں بولنا، آپ نے دوستی کا معیار نہیں سکھایا۔ قرآن ہمیں ہر روز ہر نماز کے اندر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین معیار سکھا رہا ہے۔ نیکوں کے ساتھ یاری لگانی ہے، بروں سے دور رہنا ہے، عیسائیوں سے دور رہنا ہے، یہودیوں سے دور رہنا ہے، ان کی جو غلط راستے ہیں ان پر نہیں چلنا ہے، چلنا ہے اللہ والوں کے راستے۔ جب آپ نے سکھایا ہی نہیں، میرے بابو آج آپ کے منہ پہ صرف تھپڑ مارا ہے، یہ اس کا احسان مانو، اس نے آپ کو گولی نہیں ماری۔ جو چیز آپ نے سکھائی ہے وہ صرف یہی بات سکھاتی ہے۔ 18 سال کے بعد کوئی کسی کا مختار نہیں، کسی کی جرت نہیں وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر جائے۔ اسلام کہتا ہے تیری آخری سانس تک تیرے اوپر تیرے ماں باپ کا حق ہے۔ جب آپ سکھائے ہی نہیں، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے پیروں میں تیری جنت ہے، جب یہ بات ہم سکھائیں گے نہیں تو اولاد حضرت کیسے احترام کرے گی؟ آج تک ایمان سے بتانا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی سنا ہے کسی عالم دین نے اپنے ماں کے منہ پہ تھپڑ دے مارا ہے؟ کسی عالم دین بیٹے نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا ہے؟ وہ باپ چاہے مزدوری کیوں نہ ہو، وہ وقت کا محدث ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی آنکھ بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اسلام نے اس کو بتا دیا ہے۔ حضرت یہ معیار ہمیں اسلام نے سکھائے۔ آج جتنا شاندار ہمارا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے،
ہمارے گھریلو نظام ہے، ہمارا معاشرتی اور معاشی نظام ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کا سب سے بڑا مشن ہی یہ ہے مسلمان کے گھر کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دو۔ ماں باپ کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت ختم کر کے رکھ دو۔ یہ پھپھی کیا ہوتی ہے، یہ چاچی کیا ہوتی ہے، ممی کیا ہوتی ہے، یہ جناب تائی کیا ہوتی ہے، سارے رشتوں کو ختم کرو۔ ہر ایک کو اپنا اپنا خود جو ہے وہ وزن اٹھانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، اماں جی حلیمہ آئیں، صحابہ نہیں پہچان سکے، کریم آقا جی اٹھے، اپنے شانہ اقدس سے آپ نے اپنی کملی اتاری، ایسے بچھا دی۔ اماں جی جب تک بیٹھی رہی، سکی ماں نہیں ہے، جب تک بیٹھی رہی، آقا جی بیٹھے رہے، پھر چلی گئی۔ جب گئیں پھر حضور اٹھ کے اپنے صحابہ کے پاس آئے، جتنی دیر بیٹھی رہی آقا جی نے کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ مائی صاحبہ کون تھی؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ تھی۔ جس اسلام کے اندر دودھ پلانے والی کا اتنا حق ہے تو پیدا کرنے والی کا کتنا حق ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ کے بندے 30 مہینے تک اس نے تیرا اپنی چھاتی کا خون پلایا تجھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ضروریات، یہ ہے قربانی۔ ساری زندگی جو ہے جن لوگوں نے آپ کو جوان کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دی، آپ کا حق بنتا ہے آخری دم تک ان کی کمر کو جھکنے نہ دو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قربانی۔ اپنے معیاروں کو تبدیل کرو۔ جس چیز پر شدت میرے رب نے کی ہے، شدت اس پر کرنے کا اس وقت ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا میرے بابو، لاڑ مکالے کی ہم ریوڑ کی بکریاں بنیں گے، ہاں جی، محمدی کچھار کے شیر نہیں رہے گے۔ پھر آپ وہ شیر کو نا جی، شیر کو چرواہے نے پکڑ لیا، قبض تھا، چھوٹا بچہ تھا شیر، بکریوں کے اندر ہی پڑا بڑا، جس بکری کا دل کرے وہ اس کو ایسے ٹکر کرا دے، اپنا سینگ مار دے۔ وہ ببر شیر کبھی بیچارہ روتا ہوا کبھی ادھر چلا جائے، کبھی ادھر چلا جائے۔ ایک دن پانی پی رہا یہ چرواہے کا شیر، اوپر سے جنگل کا شیر بھی آ گیا۔ جیسے ہی چرواہے کے شیر نے جنگل کو شیر کو دیکھا، شور مچا دیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ شیر پریشان ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا بھئی، یہ اس نے شور کیوں مچا دیا؟ اس نے کہا بھائی کیا ہوا، تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہا تم شیر ہو، میں بکری ہوں۔ اب وہ چرواہے کا شیر کہہ رہا ہے میں بکری ہوں، تو شیر ہے۔ وہ شیر سمجھدار بھی تھا، بوڑھا بھی تھا، اس نے کہا سمجھ آ گئی میں نے، کمی تیرے اندر نہیں، تیری تربیت دے اندر ہے، کمی تیرے اندر نہیں ہے، کمی تیری تربیت کے اندر ہے، کمی تیرے اس چیز کے اندر ہے جو تجھے کھلائی گئی۔ اسلام کے اندر حرام کیوں منع ہے؟ کیونکہ پھر سوائے حرام خوری کے کوئی دماغ میں نہیں آتا۔ اسلام کے اندر حرام جانور کیوں منع ہیں؟ کیونکہ پھر سوائے فحاشی کے، سوائے عریانی کے، سوائے بغیرتی کے، سوائے پھر گناہوں اور جرم کے دماغ میں کچھ نہیں آتا۔ اسلام نے کھانا بھی پاکیزہ رکھا، تیری سوچ بھی پاک رہے۔ اب وہ شیر نے کہا ادھر آ یار، گال چھوڑ، پانی پی۔ وہ پانی پینے لگا، پانی پیتے ہوئے نا جی شکل اس کو نظر آئی پانی کے اندر۔ بوڑھے شیر نے کہا اس چرواہے کے شیر سے، یار ہماری شکل میں کوئی فرق ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے پنجہ اٹھایا، اس نے کہا یہ دیکھو تمہارے میرے پنجے ایک برابر نہیں؟ ہاں جی بالکل برابر۔ پھر کہتا پھر تم کیسے بکری ہو گئی؟ تم بکری کیسے ہو گئی؟ دیکھو تیری خیر ہو جائے۔ وہ چرواہے کے شیر کو سمجھ میں آ گئی، وہ گیا ریوڑ کے اندر، 2-4 بکریاں اتنے ماریاں، 2-4 اتنے ماریاں۔ چرواہے نے کہا تیری مات نہیں ماری گئی، کی ہو گیا تینوں؟ انہوں نے کہا مجھے اب سمجھ میں آیا، میں بکری نہیں میں شیر ہوں۔ اللہ کرے محمدی کچھار کے شیر، کوئی ایسا شیر آئے جو یہ سوئے ہوئے شیروں کو، جو لاڈ مکالے کے، وہ دودھ پر پلنے والی، وہ انگریزی نظام پر پلنے والی ان ببر شیروں کو جو اپنے آپ کو بکریاں سمجھ رہے ہیں، اللہ کرے ان کو کوئی جگانے والا آئے اور ان کو احساس ہو اس بات کا ہم لاڈ مکالے کے ریوڑ کی بکریاں نہیں، محمدی کچھار کے شیر ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔